روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں پر بھی فرض رکھا ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فرض ہے، اور اس کی فرضیت قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر سے بھی اس کی فرضیت کے دلائل وہ موجود ہیں جو عام ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اپنے ائمہ اور خطباء سے۔ تو روزہ یہ کسی بھی بالغ شخص، مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، تندرست شخص پر روزہ فرض ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ البتہ مسافر کو اللہ رب العالمین نے، بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مسافر بھی، بیمار بھی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنی سفر کی حالت میں۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی خواتین وہ اپنے حیض اور نفاس کے دنوں میں روزے چھوڑیں گی، اور یہ سال کے رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے جب ان کے لیے سہولت ہو، ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضائی دے دیں گی۔ اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جو حمل سے ہے اور اس کو روزہ رکھنے سے دقت پیش آتی ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے روزہ، یا اس کے بچے کے لیے بنتا ہے، تو یہ حاملہ اور مرضعہ یہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور انہیں بھی اجازت ہے، وہ بعد میں قضائی دے لیں گی۔ البتہ 2 قسم کے لوگ ہیں جنہیں روزہ معاف ہے۔ ایک دائمی بیمار ہے جس کی تندرستی کی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا ہے کہ آپ کو دن میں 3 مرتبہ دوائی استعمال کرنی پڑے گی آپ کی اس بیماری کے لیے۔ تو ایسا دائمی بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہوتی، یا دوسرا ایسا بوڑھا مرد یا عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں رہا، ان 2 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے روزہ معاف کر دیا ہے، اور یہ اس روزے کی جگہ پر فدیہ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ان کی ذمہ داری اور فریضہ وہ ادا ہو جائے گا، روزہ پھر ان سے ان 2 کیفیتوں میں مطلوب نہیں ہے۔ اور ایک روزے کا فدیہ ایک ٹائم کا 1 مسکین کا کھانا ہوتا ہے، جو تقریباً آج کل 150 روپیہ تقریباً بن جاتا ہے۔ ویسے یہ علاقوں کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اگر اسلام آباد ہو تو اسلام آباد میں چونکہ مہنگائی عام شہروں کی بنسبت زیادہ ہے تو وہاں زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی 4,500-5 ہزار روپیہ ایسے شخص کی طرف سے فقراء مساکین تک پہنچا دے، ان کو ادا کر دے، تو یہ فدیہ بھی ان کا ادا ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ روزہ رکھنے کی استطاعت ان کے اندر نہیں رہی تھی، تو وہ روزے چھوڑ دیتے تھے اور روزوں کی جگہ پر وہ فدیہ ادا کر دیتے تھے۔